انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محبت ذوق شوق سے درود و سلام پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگوں، نوجوانوں، دوستوں، آج کے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے شہزادہ نواسہ رسول سید الساجدین حضرت سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کی سیرت کے چند حوالے، آپ کے فضائل اور آپ کے بلند اخلاق و کردار کے حوالے سے گزارشات پیش کرنی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان کا فیض عطا فرمائے اور ان کے نانا جان کی شفاعت عطا فرمائے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اہل بیت کی عظمت اور شان کا بھرپور بیان فرمایا ہے اور حکم دیا ہے کہ اہل بیت سے محبت کرو، اہل بیت سے پیار کرو۔ اسی لیے اہل سنت و جماعت الحمدللہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام اہل بیت، تمام ائمہ سے دل و جان سے محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں، خدایا بحق کے بنی فاطمہ کے برقول ایما کنی خاتمہ، اگر دعوت امرت کنی ور قبول، منو دستو دامان آل رسول، بصدق و صفا گشت بیچارہ جامی، غلام غلامان آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلیہم السلام والرحمہ۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آل بیت سے محبت کرنا، پیار کرنا، یہ ہر مسلمان پہ لازم ہے، واجب ہے، اس کا حکم دیا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، آپ کی ولادت 5 شعبان 38 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی اور آپ کے والد گرامی حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام ہیں، عالی مقام ہیں، اور آپ کی والدہ ماجدہ ایران کے شہنشاہ کی بیٹی ہیں۔ نکاح کیسے ہوا، شادی کیسے ہوئی، وہ بھی سن لیجئے کہ حضرت امام حسین کی ایران کے شہنشاہ کی بیٹی سے شادی اس طرح ہوئی کہ جب ایران فتح ہوا دور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں، مال غنیمت آیا تو وہاں قیدیوں میں ایرانی شہنشاہ کی بیٹی بھی آئی۔ لوگوں کی یہ آرزو بھی ہوگی یا لوگوں کا یہ خیال تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بجائے، امام حسن کی بجائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ امیر المومنین اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر سے ان کا نکاح کریں گے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے بھائیوں، ان کی آل بیت سے محبت دیکھیے، پیار دیکھیے، حضور علیہ السلام کے شہزادوں سے ان کا محبت اور پیار ملاحظہ فرمائیے۔ لوگوں کے دل میں یہ بات تھی کہ وہ جو قیدی بن کے آئی ہے ایرانی شہنشاہ کی بیٹی حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اس کا نکاح اپنے بیٹے سے کریں گے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے لوگوں کو بیان فرمایا اگر وہ ایران کے بادشاہ کی بیٹی ہے تو ہمارے پاس بھی نبی کا شہزادہ حسین ہے، حسین کا نکاح ہوگا اس ایرانی شہنشاہ کی بیٹی کے ساتھ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نکاح کروایا اور ان کے ذریعے اللہ نے امام حسین کو امام زین العابدین عطا فرمائے۔ یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی محبت آل بیت سے، اور یہ ہے امام زین العابدین۔ قربان جائیے حضرت امام زین العابدین کی عظمت اور آپ کے بلند مرتبے اور آپ کے بلند مقام پہ اور آپ کے کردار کے حوالے سے میں نے چند باتیں ذرا زیادہ کرنی ہیں۔
آپ کا نام تو علی بن حسین ہے، کنیت آپ کی ابو محمد، ابو قاسم ہے، اور بھی کنیتیں ہیں، اور لقب آپ کا سید الساجدین ہے، زین العابدین ہے، ذو الصفینات ہے، سجاد ہے، عابد ہے۔ آپ کو زین العابدین اس لیے کہتے ہیں کہ آپ ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے، نماز کے دوران آپ کو ایک اژدہے نے کاٹا۔ نماز کے دوران جب اس اژدہے نے کاٹا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اژدہا جو سانپ ہوتا ہے اس کا کاٹنا کتنا خوفناک ہوتا ہے، خطرناک ہوتا ہے، اذیت ناک ہوتا ہے، دردناک ہوتا ہے۔ قربان جاؤں حضرت امام زین العابدین کے انداز عبادت پہ اور انہماک عبادت پہ، استغراق عبادت پہ، ان کی یکسوئی اور ان کی توجہ اللہ پہ قربان جاؤں کہ اس اژدہے نے آپ کو کاٹا، ڈسا، لیکن آپ ٹس سے مس نہیں ہوئے، لوگوں نے آپ کو زین العابدین کہنا شروع کر دیے۔ اور زین العابدین کا مطلب ہوتا ہے عبادت کرنے والوں کی زینت، سجاوٹ۔ سجاد آپ کو اس لیے کہتے ہیں، امام ذابی نے طبقات الحفاظ میں اس کی وجہ بیان کیا۔ امام باقر علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے والد گرامی زین العابدین کو لوگ سجاد کیوں کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا سجاد کا مطلب تو ہوتا ہے نا زیادہ سجدے کرنے والا۔ حضرت امام باقر علیہ السلام نے فرمایا میرے والد گرامی زین العابدین کا یہ طریقہ تھا کہ آپ کثرت سے سجدے کرنے والے تھے، شکرانے کے طور پہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گاہے بگاہے سجدوں کی کثرت کیا کرتے تھے۔ جب بھی کوئی نعمت اللہ تعالیٰ عطا فرماتا تو آپ سجدے میں پڑ جاتے، کوئی نیکی کا کام جب آپ کرتے تو آپ سجدے میں پڑ جاتے۔ آپ نے فرمایا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی عطا سے دو گروپوں میں، دو گروہوں میں آپ صلح کروا دیتے تو پھر بھی اللہ کے حضور سجدے میں پڑ جاتے۔ کثرت سجدوں کی وجہ سے، کثرت آپ کو سجاد کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں بولو؟ سجاد۔ راتوں کی راتیں عبادت میں، نوافل میں، اور یہ اللہ والوں کا طریقہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی آیت سنتے جائیے، ایمان تازہ کیجئے۔ نبی کریم علیہ السلام کے سینہ اقدس پہ رب نے سارا قرآن نازل فرمایا۔ اسی قرآن مجید میں یہ آیت مبارکہ بھی موجود۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیاروں کی نشانی بیان کرتے ہوئے فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے وہ ہیں کہ جن کی راتیں ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، راتوں کی راتیں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزر جاتی ہیں۔ میرے بندے وہ ہیں۔ میاں محمد وحید رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ تو نہیں کہتا، ترجمانی کی ہے۔ آپ کہتے ہیں رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، درد مندانو یاد اللہ دی ستیاں آن جگاوے۔ یہی معاملہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا تھا۔ راتوں کی راتیں عبادت میں گزر جاتی، کبھی قیام ہے، کبھی رکوع ہے، کبھی سجدے میں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک دن تو ایسا ہوا کہ آپ کے مکان کو آگ لگ گئی، لیکن آپ نے اپنے پورے معمول کے مطابق نماز سے سلام پھیرا۔ لوگوں نے بڑی مشکل سے آگ پہ قابو پایا اور آ کے کہنے لگے حضرت جی آپ نے توجہ ہی نہیں کی، آپ اپنی نماز میں مشغول ہیں۔ قریب تھا مکان جل کے راگ کا ڈھیر بن جاتا۔ آپ نے بڑا ایمان فروز جواب دیا تم دنیا کی آگ بجھا رہے تھے، میں آخرت کی آگ بجھا رہا تھا۔ ہائے 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 ہائے، کیا کہا؟ تم دنیا کی آگ بجھا رہے تھے اور میں بولو بولو میں آخرت کی آگ بجھا رہا تھا۔ اسی سے مجھے یاد آیا واقعہ، مشکات شریف میں موجود ہے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جب قبرستان کے قریب سے آپ گزرتے، حاضری ہوتی تو آپ قبر کو دیکھ کے بہت رویا کرتے تھے۔ لوگوں نے کہا جی آپ تو امیر المومنین ہیں، آپ تو داماد رسول ہیں، ہم زلف مرتضیٰ ہیں، آپ کیوں روتے ہیں؟ جنت کی بشارت رب نے آپ کو اللہ اپنے محبوب علیہ السلام کے ذریعے عطا فرمائی ہے، پھر آپ کیوں اتنی فکر کرتے ہیں قبر کی؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب بڑا
سبق آموز ہے. آپ نے فرمایا یہ آخرت کی منزلوں سے پہلی منزل ہے, اگر اس میں کامیابی نصیب ہو گئی اگلی منزلیں اللہ آسان فرما دے گا. یہ وجہ ہے جو جتنا رب کے قریب ہوتا ہے میرے دوستو, اتنا ہی اس کے دل میں اللہ کا خوف بھی زیادہ ہوتا ہے. حضرت امام زین العابدین آپ جب وضو کرتے تو آپ کا رنگ زرد ہو جاتا. لوگوں نے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے جب وضو کے لیے بیٹھتا ہوں, کیونکہ وضو نماز کے لیے شرط ہے, تو میں سوچتا ہوں کس احکم الحاکمین کے بلاوے پہ جا رہا ہوں. بس یہی سوچ کے میری کیفیت بدل جاتی ہے اور میرے دل میں یہ خیال آتا ہے جا تو رہا ہوں, پتہ نہیں قبول ہوگا یا نہیں جانا. جا تو رہا ہوں, زرد ہو جاتا ہے رنگ. جتنا کوئی اللہ کے قریب ہوتا ہے اتنا ہی اللہ کا ڈر بھی اس کے دل میں زیادہ ہوتا ہے. الاعتقاد امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے, بڑی مشہور. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس ایک بندہ آ کے پوچھنے لگا جی یہ بتائیے بارگاہ رسول میں حضرت ابو بکر و عمر کا کیا مقام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت امام زین العابدین آئمہ اہل بیت میں بڑا معتبر نام, بڑا مستند نام. آپ نے بڑا پیارا جواب دیا, اور اس میں اللہ اکبر جن کے عقیدے گڑبڑ ہیں ان کے لیے اصلاح بھی ہے. حضرت امام زین العابدین سے بندے نے کہا یہ بتائیے کہ بارگاہ رسول میں حضرت ابو بکر و عمر کا کیا مقام ہے, کیا رتبہ ہے, کیا عزت ہے, کیا وقار تھا. حضرت امام زین العابدین نے فرمایا ان دونوں کا بارگاہ مصطفیٰ میں وہی مقام تھا, وہی مرتبہ تھا جو آج گنبد خضرا میں ہے. ہائے 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 ہائے, جو آج گنبد خضرا میں ان کا مقام ہے. نبی کے پہلو میں آرام فرما ہے. جو جگہ انہیں مرنے کے بعد دنیا میں اللہ نے گنبد خضرا میں دی ہے, یہی مقام و مرتبہ ان کا کچہری رسول میں ہوا کرتا تھا. شان صدیق و فاروق دا کی دساں کیتا اللہ نے جنہ دا اچا نشان. سبز گنبد دے اندر جو بچ دی سی تھاں, کملی والے دے یاراں دے کم آ گئی. تو ہم تو ہیں ادب کرنے والے, ہم تو ہیں میرے بھائیوں محبت کرنے والے, پیار کرنے والے. دوستو حضرت امام باقر علیہ السلام آپ سے آ کر کسی نے پوچھا جی یہ بتائیے, بڑا ہی یہ بھی پہلے کی طرح سبق کا موضوع واقعہ ہے. آگے کہا جی حضرت آپ حضرت ابو بکر و عمر سے بڑی محبت کرتے ہیں, بڑا پیار کرتے ہیں. آپ نے کہا کرنا بھی چاہیے, رسول کے یار ہیں, کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ تو اس نے کہا جی جو اہل عراق ہیں ان میں سے بہت سے لوگ ہیں جو ان کو اچھا نہیں سمجھتے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہم اس لیے اچھا نہیں سمجھتے کہ آئمہ اہل بیت ان سے محبت نہیں کرتے, پیار نہیں کرتے, ہم بھی نہیں کرتے. حضرت امام باقر علیہ السلام آپ نے بڑا پیارا جواب دیا اس کا, سنیے ذرا, ایمان تازہ ہوگا آپ کا اور اہل سنت کے عقیدے کا جھنڈا بھی اونچا ہو جائے گا, پہلے ہی اونچا ہے. نبی پاک علیہ السلام کے شہزادے حضرت امام باقر علیہ السلام نے فرمایا خبردار خبردار خبردار, سن لو میرے بھائیوں, جو بندہ ان دونوں سے محبت نہیں کرتا, ان دونوں سے پیار نہیں کرتا, اس کا ہم اہل بیت سے کوئی لینا دینا نہیں, اس کا ہم اہل بیت سے کوئی تعلق. بولو جس کے دل میں ابو بکر نہیں ہے وہاں مولا علی نے بھی آنا, مولا علی نے تو آنے سے پہلے دیکھنا ہے کہ اس دل میں ابو بکر ہے یا نہیں. مولا علی نے دیکھنا ہے عمر ہے یا نہیں, عثمان ہے یا نہیں. تو جس دل میں ابو بکر عمر عثمان نہیں ہوں گے تو وہاں پہ علی کا کیا کام بھائی, وہاں پہ مولا علی بھی نہیں آئیں گے میرے بھائیوں. اس لیے نبی کریم علیہ السلام آپ کے اصحاب اور آپ کی اہل بیت سب سے پیار, سب سے محبت ضروری. حضرت امام زین العابدین آپ کے بلند کردار اور بلند اخلاق پہ میں آگے روایات پڑھتا ہوں. آپ کے پاس ایک بندہ ہے اور آ کے کہنے لگا حضرت جی فلاں بندہ آپ کی بڑی غیبت کرتا ہے, چغلی کرتا ہے, آپ کے خلاف مخالفت کرتا ہے, ہر ٹائم آپ کے خلاف ہی باتیں کرتا رہتا ہے.
آپ کی توہین کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو حضرت امام زین العابدین آپ نے جواباً ارشاد فرمایا جاؤ اس کے پاس جا کے میرا پیغام دے دو, اگر میں ویسا ہوں جیسا تو کہتا ہے تو اللہ مجھے ہدایت عطا فرمائے, اور اگر میں ویسا نہیں ہوں تو اللہ تجھے ہدایت عطا فرمائے. سامنے آ گیا حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس ایک بندہ, آ کے آپ کو منہ پہ آپ کو برا کہنے لگا, آپ کو تبرہ کرنے لگا اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا. حضرت امام زین العابدین آپ کے حوصلے پہ قربان, ضبط پہ قربان, برداشت پہ قربان, تحمل سے آپ سنتے رہے. اس نے آگے بڑھ کے کہا حضرت جی میں آپ سے مخاطب ہوں, میں آپ کو برا کہہ رہا ہوں. تو آپ نے فرمایا میں بھی تمہیں ہی معاف کر رہا ہوں. ہائے 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 ہائے. امام اہل سنت کی بات مجھے یاد آئی, کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. اب محبت کا اظہار سب نے کرنا ہے مل کے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ, بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ کا تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ کا. سب محبت سے پڑھ لیجئے, جو نہیں پڑھنا چاہتا نا میرے بھائیوں وہ بھی پڑھ لے. کیا پتا کل آنی ہے یا نہیں آنی, کیا پتا کس نے اگلا جمعہ دیکھنا ہے یا نہیں دیکھنا, کیا پتا یہ آخری جمعہ ہو, تو کیا پتا پڑھا قبول ہی ہو جائے. پڑھ لیجئے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ, بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور, تیرا سب گراں, تیرا سب گھراں. عرض کر رہا ہوں آپ نے دیکھا ہے نا یہ فیصل آباد میں جو واقعہ ہوا ہے آپ کے سامنے ہے, وہ بیسٹ ایکسپورٹ والا وہ جو شیخ دانش ہے اس نے جو کیا ہے یار, کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیائی ہوتی ہے, وہ لڑکی سے آپ جوتیاں چٹوا ڈالی یار. بہت افسوس ہوا ہے, بہت ہی زیادہ افسوس ہوا ہے اس بات کا کہ اتنی یعنی انسانیت تیرے اندر ہی مر گئی یار. کوئی شرم ہوتی, کوئی حیا ہوتی ہے, یعنی ایسا لگا جیسے کوئی پتھر کے دور میں ہم چلے گئے ہیں, وہاں کی کوئی سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں چیز, کوئی فرعون کا دور ایسا لگا جیسے کوئی واپس آ گیا اس واقعہ سے. اتنا افسوس ہوا ہے کہ معاشرہ اتنا اجڑ چکا ہے, اخلاقیات اتنی گراوٹ کا شکار ہو گئی ہیں. اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ اس کو کیفے کردار تک پہنچائے. دعا کرو ذرا سارے اس جمعہ میں کہ اللہ اس جیسے جتنے بھی ہیں کیفر کردار تک اللہ تعالیٰ ان کو ایسے اسباب کر کے کیفر کر دے. یہ مثال بننا چاہیے اس بندے کو. اگلی جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں, پھر ایک روایت پڑھتا ہوں حضرت امام زین العابدین. کتنا مشکل ہوتا ہے کوئی آپ کو آ کے منہ پہ برا کہہ رہا ہو, گالیاں دے رہا ہو اور آپ خاموشی سے سنیں, کتنا مشکل ہوتا ہے. غلام آپ کا تنور میں بڑی بھاری بھرکم سیخ کے ذریعے کوئی چیز لگا رہا تھا, کوئی روٹیاں لگا رہا تھا. امام زین العابدین علیہ السلام آپ کے چھوٹے صاحبزادے وہ وہاں پہ تھے, پاس ہی کھڑے تھے تنور کے. اس نے وہ سیخ, بڑی بھاری سی سیخ تھی, تو اس نے بڑے زور سے باہر جب نکالی نا تو وہ اتنی وزنی تھی اس سے سنبھالی نہیں گئی, تو وہ جو بچہ تھا اس کے سر پہ ایسے لگی کہ وہ وہیں پہ فوت ہو گیا. اب وہ جو غلام تھا وہ تو پسینے سے شرابور ہو گیا, وہ تو سوچنے لگا کبھی ادھر کبھی ادھر, دیکھنے لگا کہ اب میرا کیا بنے گا. اس کے چہرے کی تو پرچھائیاں اڑ گئی, پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی. لیکن امام زین العابدین اس کے پاس آ کے کہنے لگے اللہ کی رضا بھائی, ڈانٹا نہیں اسے,
جھڑکا نہیں. ہائے 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 ہائے. ضبط دیکھو، تحمل دیکھو، برداشت دیکھو. ایسے برداشت اور ایسے ضبط و تحمل کی ہمیں ضرورت ہے اس وقت. میرے بھائیو، حضرت امام زین العابدین آپ کا بلند کردار، بلند اخلاق اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے شہزادے حضرت امام حسین علی مقام کے جانشین حضرت امام زین العابدین کو دیکھیے. آپ نے ڈانٹا بھی نہیں، مارا بھی نہیں، جھڑکا بھی نہیں، بلکہ نہ صرف اسے معاف کر دیا بلکہ اسی جگہ پہ آپ نے اسے آزاد بھی فرما دیا. سبحان اللہ سب نے نہیں کہا ہے؟ تھوڑا سا اور زور لگا دو. تو مجھے بتاؤ ایسے اخلاق کی ضرورت ہے یا نہیں؟ بولو ذرا سارے. اس وقت میرے بھائیوں بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، اس وقت مذہبی انتہا پسندی نہیں ہے پاکستان میں. کوئی نہیں ہے. مذہبی انتہا پسندی نہیں ہے، سیاسی انتہا پسندی عروج پہ پہنچی ہوئی ہے، عروج پہ پہنچی ہوئی ہے. ایسا ہے کہ جیسے ایک دوسرے کو بس پچھاڑنے گرانے پہ اور تماشا بنا ہوا ہے ملک. دعا کرو اللہ تعالیٰ اس ملک پہ رحم فرمائے. آمین کہہ دو سارے ذرا. آل اطہار کا صدقہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. سبحان اللہ. ایک حدیث پاک میں اور آپ کو سناتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، بلکہ یہ آپ کا فرمان علی شان کہہ لیں، روایت کہہ لیں، اور بڑی بڑی کتابوں میں اس کے ریفرنس موجود ہیں. آپ نے فرمایا اگر کوئی بندہ خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ کے عبادت کرے، اندر جا کے عبادت کرے، مطاف کے پاس جا کے عبادت کرے، اندر جا کے، اگر اس کے دل میں آل نبی کی محبت نہیں تو اس کا ایک سجدہ بھی قبول نہیں ہے. تو پھر حضرت جی سجدہ قبول کس کا ہونا ہے؟ سجدہ قبول کن کا ہونا ہے؟ پھر عبادت کن کی قبول ہونی ہے؟ اللہ اکبر. انہی کی جنہوں نے مل کے محبت اور پیار کا اظہار کرنا ہے اہل بیت سے، اور جنہوں نے یہ کہنا ہے کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، کونین میں بلند ہے رتبہ. باہر والے بھی میرے بھائی شامل ہو جائیے. کونین میں بلند ہے رتبہ، کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، فرش زمین سے عرش تک شہرا حسین. میری گل سنو بھائی، اے 3-4 بندے پڑھ دے، باقیاں نو کی گل ہے؟ جتھے نہیں بولنا ہوندہ اتھے اسی چپ نہیں کر دے. جتھے نہیں بولنا ہوندہ نا، جتھے چپ کرنا بہتر ہے اتھے اسی چپ نہیں کر دے. تے جتھے پڑھیاں کی پتا تہاڈی وجہ تو یار میرا بھی قبول ہو جائے. کیوں جی؟ ان کنے کنے پڑھنا میرے نال؟ کیوں جی؟ کیڑا کیڑا میرے نال پڑھنا چاہتا ہے؟ سارے میرے نال نے. تو ہن محروم نہیں رہنا کسے نے. پڑھ لو، کی پتہ یار جنت دے سردار خوش ہو جان. اور تے ساڈے پلے نہ نمازاں نے، نہ ساڈے روزے، نہ ساڈیاں زکاتاں، نہ صدقے خیرات. اللہ پڑھن دی سارے نے توفیق دے. میں یہ نہیں کہنا نہ پڑھو، لیکن مان نہیں. مان کی ہے؟ مان آلے بیت دی محبت تے، مان آلے بیت دے پیار تے. تے ہن پھر مسجد دی فضا گون جائے، پتہ چلے شاکا نے آلے بیت. کوئی محروم نہ رہے. پاویں جنہیں اچھی نہیں دل کردہ پڑھن ہولی ہولی پڑھ لوے. فرض تے نہیں نا، واجب تے نہیں نا. بس میری ایک تمنا ہے محبت نال ذرا. کونین میں بلند ہے رتبہ، کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، فرش زمین سے عرش تک شہرا، فرش زمین سے عرش تک شہرا. ایک پل کی تھی حکومت بس یزید کی، صدیاں حسین کی ہے زمانہ، صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین. اللہ
اللہ اپنے محبوب کا صدقہ میرا آپ کا حشر آل بیت کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں میں کرے۔ مولانا جامی رحمت اللہ علیہ آپ پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، دیکھو نا کتنا پیارا عقیدہ ہمارے بزرگوں کا۔ ہمارے بزرگوں نے کیا تمنائیں کی اللہ تعالیٰ سے۔ آپ کہتے ہیں بسد کو صفا گشت بیچارہ جامی، بسد کو صفا، فارسی کا کلام ہے، بسد کو صفا گشت بیچارہ جامی، بسد کو صفا گشت بیچارہ جامی، غلام غلامان آل محمد، غلام غلامان آل محمد، غلام غلامان۔ اور آگے شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کا غالباً یہ کلام ہے، آپ کیا کہتے ہیں، تمنا ہی ہے، آرزو ہے، آپ کہتے ہیں خدایا بحق بنی فاطمہ کے برقول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوت امرد کنی برقبول، منو دستو دامان آل رسول، منو دستو دامان آل رسول کی محبت اور پیار اور ادب کیسے کیا جاتا ہے۔ حضور شیخ الاسلام تاجدار سیال، حضور پیر سیال خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ اور دیگر علماء کرام نماز پڑھ رہے تھے، پڑھانے والے سید تھے، امام تھے، قرات میں ایسی غلطی ہو گئی، پڑھتے پڑھتے کوئی ایسا لفظ مس ہو گیا یا کوئی ایسی ترکیب بن گئی کہ وہ اتنی غلطی فاش تھی کہ جس وجہ سے نماز نہیں ہوتی فقہی مسئلے کے مطابق۔ تو جب نماز سے سلام پھیرا تو جو علماء تھے وہ حضرت کے ادب میں خاموش رہے کہ شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ چونکہ خالی صوفی نہیں تھے نا میرے بھائیوں، آپ اصلی صوفی تھے اور عالم بھی تھے، حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرح بہت بڑے عالم تھے آپ۔ سب کی نظر حضرت صاحب پہ کہ ہم نے کیوں کہنا ہے، حضرت صاحب موجود ہیں، حضرت صاحب اسے فرمائیں۔ تو حضرت صاحب نے کتنے پیار سے کہا، کتنے ادب سے کہا، وہ ذرا سنیے۔ اور کوئی ہوتا تو کہتا جناب پھر پڑھاؤ نماز نہیں ہوئی، لیکن وہ تھے حضور شیخ الاسلام، وہ تھے سنیوں کے اصلی پیر۔ آپ نے کہا شاہ جی تواڈے پیچھے نماز پڑھ کے بڑا لطف آیا ہے، بڑا ہی مزہ آیا ہے، دل کردا ہے مزہ لین نو، ہور لطف لین نو مزہ دل کردا ہے، تے انج نہیں کردے تانوں تواڈے نانے دا واسطہ ایک واری پھر پڑھا دو۔ لو جی شاہ صاحب ہونا محسوس بھی نہ کیتا تے سبحان اللہ انہاں نماز پھر پڑھا دیتی۔ انج محبت کرنی ہے، انج ادب کرنا ہے آل رسول نال، انج آل رسول دا احترام کرنا ہے میرے بھائیو۔ اللہ تعالیٰ میری تواڈی حاضری قبول فرمائے۔ ایک مسئلہ سن لو پھر سن